اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الظالمين. صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا. صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی. نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی. عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی. عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا ہوں کہ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں آج جو ہم نے تلاوت سماعت کی ہے اس میں منافق کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. منافق قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے سخت گڑھے میں ہوگا. اب کون ہے یہ منافق؟ تو پہلے میں منافق کی علامت نہیں بتاتا ہوں. پہلے اللہ پاک نے جو ہدایت یافتہ مومن کی علامت بتائی ہے وہ بھی آج میں نے قرآن میں پڑھا ہوں. الحمدللہ آج 5ویں تراویح میں ہم نے 10 پارے کر لیے ماشاءاللہ. اللہ پاک فرماتا ہے انما بے شک یعمرو وہ لوگ جو تعمیر کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو یا آباد کرتے ہیں. تعمیر بھی کرنا آباد بھی کرنا. من آمن باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ پاک نے فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ہدایت یافتہ بندوں کی یہ سب صفتیں ہیں. یہ کوالٹیز ہے. اللہ پاک نے ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ تعریف فرمائی کہ وہ مسجد آباد کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں ہم کس زاویے میں کس فگر میں ہیں. اگر ان سب میں بیٹھتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر ہے. یا پھر کوشش کیجئے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں. سب سے جو اہم دیکھو آپ بندہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں, یہ سب کرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا, بندوں سے ڈرتا. تو پھر وہ کم ہے, اس کی کوالٹی کم ہے, وہ ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہوا ہے. تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ سب کوالٹیز چاہیے. تو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اب منافق کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ سورہ بقرہ رکوع نمبر 2. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت پر, وما ہم بمؤمنین کہتے یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ فرماتا یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا مسلمانوں میں لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھیں گے, لوگ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے کہ ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن اللہ پاک فرماتا ہے ان کا ایمان مکمل نہیں. پھر ایمان مکمل ہونے کے لیے کیا ہے؟ کیا علامت ہے مومن کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, سب سے زیادہ اپنے جان یعنی اپنے مال سے, اپنی اولاد سے. آقا نے پوچھا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟
تو حضرت عمر خاموش ہو گئے. آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اب تک مکمل نہیں ہوا. تو پھر ایمان مکمل ہونے کے لیے کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 1 النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے عزیز ہے. تمہیں تمہاری جان اتنی عزیز نہیں جتنے عزیز مصطفیٰ جان رحمت تمہارے لیے. اور ہم ادھر آئے بھائی شیخ ہوتے ارے نبی کی اتنی تعریف کیوں کرنا، نبی کو اتنا ماننا کیا ضروری ہے، وہ کیا خدا ہے کیا؟ معاذ اللہ. لوگ کیسے کیسے بہانے اور کیسے کیسے پہلو اختیار کرتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی تو وہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو نبی تو تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے عزیز ہے. یا پھر یہ بھی تفسیر ہے کہ تمہاری جانوں پر تمہارا جتنا حق ہے اس سے کئی زیادہ حق مصطفیٰ کا ہے. تو نبی سے ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب اگر کوئی منافق ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان کیا ہے. لقد جاءکم، کل سماعت کریں گے 11واں پارہ آپ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور چاہتے کہ میرا ہر مومن، میرا ہر بندہ جو غلام ہے وہ جنتی ہو جائے. حضور حریص ہے، سب کو کلمہ پڑھاتے، سب کو بولتے رہتے. تو کچھ کیسے ہوتے حضور کے ساتھ بیٹھتے، مسجد میں رہتے، نماز پڑھتے، اور پیچھے جا کے کیا ہے حضور کی بے ادبی کرتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بے ادب ہے تو آقا نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ پروردگار ان کو معاف کر دے. کچھ انتقال بھی ہوا کسی کا، عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو آقا نے اس کے لیے کیا کی؟ دعا کی. اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی آپ دعا مت کرو اس کے لیے، اگر 70 بار بھی مغفرت کریں گے تو ہم بخشیں گے نہیں. اوہ نبی تو یہ ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء. مصطفیٰ ظہر کی نماز میں اگر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو تو اللہ فرماتا ہے حبیب آپ چاہتے کہ قبلہ بدل جائے، آپ کی جو مرضی ہے رخ ادھر کر لیجئے. آپ دیکھو مسجد قبلتین، مسجد قبلتین میں آپ دیکھیے جا کر، اللہ پاک سب کو حاضری کرائے. مسجد قبلتین میں آپ سمجھیے کہ یہ مسجد ہے اور اس طرف ہمارا منہ مبارک ہے اور اس طرف ہماری جو گھڑی لگی ہوئی ہے. مسجد قبلتین میں جو مدینے سے مکے سے 300 کلومیٹر پر ہے مسجد قبلتین. اللہ کے رسول جب مسجد نبوی میں آئے، مدینے میں آئے تو اس طرف رخ کر کے پڑھتے تھے کیونکہ ادھر بیت المقدس ہے. تو کعبہ ادھر تھا، مکہ ادھر ہے. تو حضور کو ناگوار گزرتا کہ جو میرے دادا نے گھر بنایا ہے جو قبلہ ہے اس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. تو ظہر کی نماز میں آقا ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے کہ مالک قبلہ میں چاہتا ہوں کوئی اور ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پھر جاؤ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو تمہاری مرضی ہے. یہ نہیں ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرو یا پھر اس مسجد کی طرف رخ کرو. حبیب تیری جو مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے، تیری مرضی کچھ اور ہو جائے قبلہ، ہم قیامت تک اسے قبلہ بنا دیں گے. جو تیری مرضی ہے قبلۃ ترضاها. تو نبی تو یہ ہے جو دماغ میں ذہن میں آئے اور خیال ہو مصطفیٰ کا تو رب قبلہ بدل دے. اور ایک وہ شخص ہے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر، تو فرمایا مغفرت نہ کرنا، نہ ماننا اس کی مغفرت. آپ 70 بار بھی چاہیں گے تو ہم نہیں بخشیں گے کیونکہ وہ آپ کا بے ادب ہے، آپ کا گستاخ ہے. حبیب سب کو معاف کر سکتا ہوں، تیرے گستاخ کو نہیں معاف کروں گا. اور پھر آگے پڑھیے 10واں پارہ جو ختم ہو رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نماز بھی نہیں پڑھنا اس کی، نماز جنازہ بھی. اور ہم تو بہت ایزی لے رہے ہیں بھائی، چل بھائی سب. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. بولو مشرک کی نماز ہوتی کیا؟ کافر کی نماز ہوتی کیا؟ اس کا جنازہ آتا کیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، جو مر گیا منافق، آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ بھی نہیں جائیں گے آپ جو منافق ہے.
اتنے سخت احکامات بتائے گئے منافق کے لیے، اور ہم تو سب ملی بھگت ہے، چلنے دو، کس کے بھی پیچھے پڑھنے دو، کہیں بھی جانے دو، سننے دو، اس کا بیان سنیں گا چلیں گا، وہاں پڑھے تو کیا ہوگا؟ ارے سب ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کیا سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ ذرا بھی دماغ میں ذہن میں آ گیا کہ بس ختم ہو گیا سب کچھ. اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر حملہ کسی ذات پہ ہوتا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات پہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ ڈنمارک میں ہو، کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، کس کی بیعت بھی کرتے؟ اللہ کے رسول کارٹون بنائیں گے، حضور کا نام کی بیعت بھی کریں گے، معاذ اللہ. اللہ میں اس کو ورغلا نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. غازی شہید بول کر ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بدبخت، اس نے معاذ اللہ کتاب لکھی، رنگیل رسول. رنگیل رسول کتاب لکھ دی. احتجاج ہو رہا ہے، مسلمان احتجاج کر رہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. ایک سائیکل کا ٹانگے والا سائیکل رکشہ ہوتا ہے نا، حیدرآباد میں ہے، ناندیڑ میں ہے، بہت جگہ پر ہے، ناگپور میں ہے سائیکل رکشہ والا جا رہا تھا تو ایک مولانا بیان کر رہے جلسے میں، کم سے کم 5-6 ہزار لوگ ہیں. اس گستاخ کو سزا ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. غازی علیم الدین تو بولے بھائی یہ جلسہ کیا ہو رہا ہے، اتنا کیا معاملہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کے خلاف میں جلسہ ہو رہا ہے. تو باہر ہی ہے جلسے میں. اس نے کہا کہ گستاخ کہاں ہے؟ بولے اس کا مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے. کہا زندہ ہے وہ؟ کہا ہاں. ہائے ہائے ہائے، ایک گستاخ بھی زندہ ہے اور عاشق بھی زندہ ہے. ایک تو وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا؟ کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، وکیل صاحب موجود ہے، کورٹ میں حملہ کیا اس نے، اور کورٹ میں اس نے کٹہری میں ختم کر دیا اس کو. کورٹ کی توہین. غازی علیم الدین کو سزا سنائی گئی. غازی علیم الدین کے پاس جیل میں علامہ اقبال آئے، اتنے بڑے پروفیسر، اتنے بڑے فلاسفر، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ٹیچر. علامہ اقبال نے کہا کہ تو کہہ دے کہ میں نے پاگل پن میں مارا تھا، تیری جان چھوٹ جائے گی. تو صرف یہ کہہ دے. ہاں تو نے گستاخ کو مارا، بہت بڑا کام کیا، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے گستاخ کو مارا ہے، اب ہمیں بچانا ضروری ہو گیا تجھ کو. تو کہہ دے کہ پاگل پن میں آیا تھا اور ایسا ایسا کر دیا تھا. اور اتنے وکیل آ کے سمجھا رہے، کل پھانسی ہونی ہے، کل سزا ٹالی جا سکتی ہے، بتایا جا رہا ہے اس کو. آئے ہائے، غازی علیم الدین شہید کہتے ہیں میں تمہاری بات سنوں یا نبی اشارہ کر رہے ہیں آ جا میرے پاس، یہ وہ دیکھو. آئے ہائے 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 ہائے، وقت کا غازی ہوا زمانہ، اسے پا جا سراغ زندگی. غازی ہے یہ. تو یہ ہوتے ہیں عاشق. رسول اللہ کے دور میں بھی بے ادبی کی، فوراً صحابہ پہنچ جایا کرتے تھے. تو ہم تم کیا مذاق لگائے بیٹھے ہوئے لوگ زمانے، نبی کو علم نہیں، معاذ اللہ یہ نہیں ہے، نبی کو پیچھے کی خبر نہیں تھی اور یہ تھے. ارے بھائی تو کیا بات کر رہا ہے؟ نبی کہہ رہے کہ میں قیامت میں دیکھ رہا ہوں، نبی کہہ رہے میرے سیدھے ہاتھ میں ان لوگوں کے نام ہے جو جنتی ہے، نبی کہہ رہے میرے الٹے ہاتھ میں ان لوگوں کے نام ہے جو جہنمی ہے. سب باتیں. اور اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب تجھے سب علم دے دیا، اب یہ کون نکما ہے جو حضور کے علم کو تلاش کر رہا؟ تو یہ نفاق ہے، یہ دل اور دماغ میں فطور ہے، یہ فتنہ ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے پورا قرآن اور ہر علم مصطفیٰ کو دے دیا. دنیا کے کوئی اور لوگ ہوں گے جس کا یہ وہ استاد ہوگا، مصطفیٰ کو استاد اور رحمان ہے. تو ہم یہ غور کریں اور حقیقت سمجھے. اللہ پاک ہم کو حقیقی سرکار کا عاشق بنائے، نہیں عاشق بنائے تو عاشقوں کی خدمت میں رکھے، عاشقوں کی غلامی میں نصیب فرمائے. یہی خانقاہی نظام تھا، اللہ والوں کا یہی نظام تھا. یہی ترجمہ یہ کنز الایمان، ارفال القرآن، خزائن العرفان، یہی تراجم میں بتایا بھی جاتا ہے. تو یہ ترجمہ پڑھے انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو نیک ہدایت دے، اور پروردگار ہمیں جو ہے بدبخت گستاخ اور منافقین سے بچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. منافقوں کو بھی مومن بنا دے میرے مالک.